تھے, وہ آہستہ آہستہ وہ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ خدا جب حسن دیتا, اس نے ایک کام لینا تھا مجھ سے, مجھے شاید اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے خود میرا ہاتھ پکڑا. ہارے نہیں آپ, میں ہارا نہیں. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ تم خود سوچو فرق, اس سسٹم سے نا 40 سال پہلے میں تو سوچ کے جب وہ فلم چلتی ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ نے اپنی زندگی پہ کبھی فلم بنانے کا سوچا یا کوئی اپنے بارے میں آٹوبایوگرافی لکھنے کا؟ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ایسا کر لوں, بلکہ بہت سارے دوستوں کا اصرار بھی ہے کہ فلم تو خیر مجھے اتنی, میں نے 1-2 فلموں میں کام کیا, اداکاری مجھے نہیں آتی, تو وہ فلم دیکھ کے شرمندہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. لیکن آٹوبایوگرافی لکھنے کا سوچ رہا ہوں. ضرور لکھنی چاہیے, اس لیے کہ میرے آنے والے بعد کی جو نسل ہے اس کے لیے, اسے مجھے شہرت یا کوئی پیسے کی طلب نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے, شاید کوئی راستہ اپنے لیے لائن سیدھی کر سکے. بندہ جب ایسے راستے پہ چلتا ہے جہاں پہ اس کا ساتھی بھی کوئی نہ ہو, کوئی اس کا غم گسار بھی نہ ہو, کوئی اسے حوصلہ دینے والا بھی نہ ہو, اسے یہ بھی نہیں پتا ہو کہ جس منزل کی میں کھوج میں ہوں وہ ملے گی یا نہیں ملے گی, تو وہاں پہ اس کا جو سورس آف انرجی ہوتا ہے, کیا چیز ہوتی ہے جسے طاقت دے رہی ہوتی ہے کہ وہ چل رہا ہوتا ہے اس پہ, وہ کہاں سے حوصلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ نہیں تھا کہ میں نے میوزک کرنا ہے, کہ میں نے یہاں تک پہنچنا. اچھا, یا میں نے باقاعدہ ایک پروفیشنل میوزک کرنا ہے, یہ میرا ٹارگٹ نہیں تھا. میں پتہ نہیں کیوں میرے اندر کا جو عیسیٰ خیلوی تھا, وہ جب تک گائے بغیر اس کو سکون نہیں آتا تھا. اپنی تسکین کے لیے میں نے اپنے فیملی کو اور اپنے ابو حضور کو کئی دفعہ کہا کہ میں اسے پروفیشنل نہیں بنانا چاہتا. اور وہ لوگ جو مجھے قریب سے جانتے ہیں, جو میرے اوائل میں میرے ساتھ رہے ہیں, تو وہ جانتے ہیں کہ کوئی مجھے پیسے کی آفر کرتا تھا تو میں اس سے سخت جھگڑا کرتا تھا کہ میں کوئی پروفیشنل آدمی نہیں ہوں اس گانے میں. لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات ادھر مجھے لے آئے, جب ہر طرف سے مجھے یوں کہو کہ نظر انداز کر دیا گیا, تو پھر ظاہر ہے مجھے زندہ رہنے کے لیے مجھے اس کا سہارا لینا پڑا. وہ جو آپ کی پہلی محبت تھی جس کا بڑا چرچا ہے, جو کہتے ہیں آپ کے لہجے میں, آواز میں جو درد کا اور کرب کا ایک جو وہ آیا, سوز کا ایک ایلیمنٹ, وہ شاید وہ اسی ایکسپیرینس, اسی حادثے میں جہاں پر کہ محبت کو میں نے پہلے عرض کیا فراب, اس نے پالش مجھے ضرور کیا, لیکن بنیادی طور پہ جو چپ اللہ نے میرے گلے میں ڈالی اس میں تو خود اس نے سوچ دیا. صحیح, مطلب پہلے سے آواز شروع سے ہی ایسی ہے, وہ کوئی درد, ہاں درد تو شروع سے مجھے اپنے اس میں قدرتی طور پہ ملا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. ایکسپیرینس آف لو, جو محبت کا تجربہ ہے, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ آج کا ہمارا سوال بھی خوبصورت ہے. وہ تو تحریک ہوتی ہے, اور خاص طور پہ وہ محبت جو پا نہ سکے آپ, کیونکہ انسان کی جبلت اللہ نے بڑی عجیب سی بنائی ہے. ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں. جس چیز کا حصول ہو جائے اس کی اہمیت ختم ہو جائے. بالکل. اور ایسی محبت جو آپ کو حاصل نہیں ہوتی, وہ تو ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, آپ کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے, صحیح, آپ میں تحریک پیدا کرتی ہے, جستجو پیدا کرتی ہے. کچھ لوگوں کو ڈبو بھی تو دیتی ہے, کچھ لوگ بالکل ہاتھ پاؤں بھی تو چھوڑ دیتے ہیں, ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں. اور اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ مجھے اس نے منفی پہلو سے بچائے رکھا, اور مجھے محبت کے مثبت اثرات مجھ پہ اثر انداز ہوئے. اچھا, یہ جو کیوں ہے نا, یہ بڑا چائلڈش سا کوشچن ہے, لیکن مجھے اب میرا دل چاہ رہا ہے کیوں کہ کچھ لوگوں کو وہی چیز جو ہے راس آ جاتی ہے, کچھ لوگوں کے لیے وہی چیز جو ہے وہ بری ثابت ہو جاتی ہے. اب اسی محبت سے بہت سارے لوگ خراب ہوئے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھی بھلی ایبیلٹیز, اپنی قابلیتیں, جو صلاحیتیں, جو ان کو ایکسپیرینس, ان کو آپ کو اسی نے پالش ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایٹماسفیئر پہ, آپ کے ماحول پہ, آپ کس ماحول میں رہی ہے. اصل میں جس ماحول میں میں رہا ہوں, جی, کیسا تھا کچھ اس کی منظر کشی؟ وہ منظر کشی یہ ہے کہ آج بھی تم وہاں چلے جاؤ, 1 سال رہو, تمہیں عورت نظر نہیں آئے گی. پردہ, اتنا پردے کی پابندی, اتنے رسم و رواج آج بھی ہیں الحمدللہ. لیکن اس وقت, آج سے 40 سال پہلے, اس وقت تو بہت عجیب سا ہوتا تھا نا کہ ہم اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر میں بھی جاتے ہیں تو ایک تو بڑی حویلی, مردان خانہ الگ ہے, زنان خانہ الگ ہے,
تو مردان خانے تک تو رسائی ہوتی، لیکن کہیں جو کلوز ماموں ہے، خالہ ہے، اس طرح کے جو رشتے ہیں قریبی چاچو ہیں، تو جب ان کے گھر جاتے تھے زنان خانے میں جانے کے لیے ہمیں دروازہ ناک کرنا پڑتا تھا، باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی، اس لیے کہ جو اندر پردہ دار ہیں وہ پردے میں چلے گئے. صحیح. تو ان حالات میں جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا سال ہا سال، تو ایک جستجو جو آپ کو زندہ رکھتی ہے. صحیح. تو وہ تو اتنا حوصلہ دیتی ہے آپ کو زندہ رہنے کا، بڑی بات ہے. تو آج کا جو آپ کا پیار ہے، محبت کا پیار جو آج کل تو بہت آسان ہو، ہاں، اور پھر خاص طور پہ موبائل کمپنیوں سے مزید آسان بنا. بالکل. آپ ساری رات میں اپنے محبوب سے گپیں لگا، وہاں تو سالہ سال بندہ تصور ہی نہیں کرتا. آپ کے خیال میں یہ محبت زیادہ اچھی ہے؟ یہ تو ختم ہو گئی نا، یہ تو محبت تو نہیں رہی. صحیح. یہ تو وہ جو ایک سسپینس، ایک جستجو، ایک زندہ رہنے کی، اسی لیے تو بندہ مرتا ہے. صحیح. کہ جلدی جلدی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں. ابھی تم شروع میں میرا خیال ہے پروگرام کے آغاز میں کہہ رہی تھی آسانیاں اتنی میسر، یہ وہ آسانی وہ جو جن کا تم ذکر کر رہی جو ہمارے لیے مشکلیں پیدا کرتی. بالکل مشکلیں پیدا کرتی. تو یہ آسانیاں، ساری آسانیاں دیکھ لو. مثلا جب ہمارا دور تھا کوئی ایئر کنڈیشن نہیں تھا، اور میوزک انسٹرومنٹ یہ نہیں تھے، میوزک انسٹرومنٹ یہ نہیں تھے جو آج ہیں. فریج نہیں تھا، ہم گھڑے کا پانی پیتے، دریا سندھ کا پانی پی کے ہم جوان، کوئی منرل واٹر نہیں ہوتا تھا. اب دریا سندھ اب بھی بہتا ہے ہمارے ہاں. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو ملازم ہوتے تھے وہ مختلف جانوروں پہ جا کے، بیل پہ، گدھے پہ، اونٹ پہ جا کے پانی بھر کے لاتے تھے دریا سندھ سے. صحیح. وہی بہتا پانی، اس میں آج بھی اسی طرح کا وہ ہے، وہی ہم پیتے تھے. اس کو کوئی ہم گرم نہیں کرتے تھے، کوئی اس میں کوئی چیزیں نہیں ڈالتے، کچھ بھی نہیں. وہ پی کے ہم جوان ہوئے. صحیح.